کل میں نے سورہ ہود شروع ہی کی تھی بس، پھر وہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، آگے بڑھتی۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ آیت پہلی آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ پھر آگے آئے گی تو میں بتاؤں گا، اب تفصیل میں جانے کے وقت نہیں۔ استوا علی العرش بھی میں نے بتایا تھا کہ استوا علی العرش کے کیا معنی ہے۔ وہ کوئی کرسی نہیں ہے جس پہ بیٹھتا ہے، بلکہ اصل ہے کہ اللہ نے وجود تو اس کا ہمیشہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اختیارات جو ہیں مجھے خود بخود حاصل، کائنات کے بننے کے بعد استعمال ان کا میں نے اب شروع کیا۔ استوا علی العرش کے یہ معنی۔ خیر، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا کسی کی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ یہاں پر ذکر کیا، آگے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اولاد کس کی ہم؟ کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اترے کہاں؟ سری لنکا میں، پھر وہاں سے کیسے پہنچے؟ سعودی عرب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہی سے دادی اماں ہماری ابا جو ہیں وہ بیچاری پریشان دھکے کھاتی پھر رہی تھی ادھر ادھر، وہ ان کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ انہیں ڈھونڈ رہے۔ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، اب بھی یہی منظر ہے عرفات میں، شوہر بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے، بیوی شوہر کو ڈھونڈتی ملتی ہے، یہی منظر ہوتا ہے۔ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی عرفات وہ جگہ ہے جہاں گمشدہ لوگوں سے تعارف اور ملاقات دوبارہ، اسی لیے اس کا نام ہے عرفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفات میں حضرت حوا سے، پہچانتے تو تھے، اس لیے پہچانتے تھے کہ نہ آدم نے حوا کے علاوہ کسی کو دیکھا تھا، نہ حوا نے آدم کے علاوہ کسی کو دیکھا تھا، اور کوئی مخلوق تھی نہیں۔ یہ جو اب اتنے متشابہ لگتے ہیں، ارے یہ تو وہ فلاں ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا،
ایک صاحب نے قمر صاحب تھے، قمر عثمانی، انتقال ہو گیا بیچاروں کا. یہ آج کل جو ایک سپریم کورٹ کی جج بھی ہے سرمد عثمانی، تو جلال عثمانی ان کے باپ کا نام تھا، جلال عثمانی. تو جلال عثمانی کی والدہ کا اور میری والدہ کا آپس میں بہت تعلق تھا، تھانہ بھون سے. جلال ایک دعوت میں، اچھا وہ تھی بہت موٹی، جلال عثمانی کی بیگم، 4 کرسیوں پہ آئے ایسی. خیر جب وہ تقریب ختم ہو گئی تو یہ قمر عثمانی جو تھے، یہ بھی میرے عزیز ہیں، آئے ہوئے تھے اس شادی میں. تو کسی بچے کو بھیج کے انہوں نے اپنی بیگم کو اطلاع کروائی کہ جاؤ بیگم عثمانی کو اطلاع کر دو، وہ بلا رہے ہیں باہر. وہ بچے نے جا کے بیگم عثمانی سے کہہ دیا کہ جی وہ عثمانی صاحب آپ کو باہر بلا. یہ بھی آ گئے دروازے پہ، وہ بھی آئے. انہوں نے جلال عثمانی کی بیگم کو بتا دیا بچے نے. وہ بیچاری مصیبت پیٹ کے آئی دروازے پر. اب جب دونوں نے چہرہ ایک دوسرے کا دیکھا تو یہ عثمانی صاحب سے وہ کہتی ہیں نہیں آپ تو نہیں ہیں. تو عثمانی صاحب نے کہا آپ بھی وہ نہیں ہیں. تو اتنے متشابہ لگتے ہیں ایک دوسرے کی شکل کے، اتنے لوگ ہیں کہ بس. میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں کل پرسوں کسی کو بتا رہا تھا، ایک خاتون تھی 18 بچے، راولپنڈی بھی تھی، 18 بچے. ہاں ماشاءاللہ. تمہارے کتنے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ 18 کی کروں دعا، جو بھی اللہ چاہے گا وہ لے لیں گے. اللہ تعالیٰ جس کو دے بس اللہ تعالیٰ نوازے. جس کو محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ. اور جن کو یہ دولت عطا کی ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین. ان کو ہر قسم کے شر، فتنے، آفات، حسد سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. ان کو نیک بنا، ان کو اچھا بنا، ان کو ایسا بنا کہ کل کو ان کے ماں باپ کا نام ان کے نام سے روشن. جی اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. تو وہ خاتون کے 18 بچے، تو وہ اب مجھے نہیں معلوم، ان کو تو میں جانتا ہوں، اور یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی کہ ان کے ماشاءاللہ کتنے بچے. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون اپنے بچوں کو نام سے نہیں پکارتی تھی. اس نے اپنی کوئی آئی ڈی رکھی ہوئی تھی بچوں کی، کسی کا ٹپو، کسی کا ڈبو، کسی کا پپو، اور ان ناموں سے وہ پکارتی تھی. وہ اصل ناموں سے نہیں پکارتی تھی. اور ہم اس سے کہتے تھے تجھے پہچان کیسے ہے؟ بھائی جی کہتے تھے. نہیں بھائی جی چھوڑے آپ، یہ اس بات ہمیں ہے پہچان. آدم نے حوا کو نہیں دیکھا تھا، حوا نے آدم کو نہیں. متشابہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہچان عرفہ دونوں نے ایک دوسرے.
پھر آدم اور حوا کی اولاد چلی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ ہمارے کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو گندمی رنگ کا، خیر گندمی رنگ میرے خیال میں بہت اچھا رنگ ہے، اس لیے کہ جنت میں تھا پہلے ہی سے گندم تھا، تو جبھی تو منع کیا تھا کہ اس کو کھانا مت۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، کیوں منع کیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا؟ شاید بعد میں اللہ تعالیٰ کھلاتا خود ہی اجازت دے کے، انہوں نے پہلے ہی کھا لیا۔ تو درخت تو تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ گندمی کا درخت تھا۔ یہ وہ پھل ہے کہ جو جنت سے نکلواتا ہے آدم تھا۔ تو اب رنگ جو ہے گورا رنگ بھی ہے، یہاں امریکنوں کے آپ رنگ دیکھیں گورا، اور امریکنوں ہی کے رنگ دیکھیں، بلیک بھی ہے، وائٹ۔ وائٹ ایسے کہ وائٹ دیکھنے سے برا لگے، اتنا وائٹ۔ اور سیاہ بھی، اچھا سیاہ کو میں برا نہیں کہتا، سیاہ کو برا اس لیے نہیں کہتا کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی جو مخلوق جنت میں سب سے زیادہ جائے گی وہ سیاہ فام، اور یہ بات میں اپنے ذوق کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور وجہ اس کی جو ہے یہ ہے، یہ سیاہ فام مخلوق جو ہے جب سے دنیا وجود میں آئی یہ ظلم کا شکار ہوتی رہی، ان کو سب نے غلام بنایا، ان سے سب نے ناجائز مشقت کی۔ تو آتا ہے کہ وَاحْذَرُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بددعا سے بچنا، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ مظلوم جو ہے تمہیں بددعا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ جب پکارے گا مظلوم مجھ کو، میں فوراً اس طرف متوجہ ہوں۔ میرا خیال یہ ہے یہ ہمیشہ سے مظلوم رہے، اور تو صرف مظلومیت کی بنیاد پہ تو نہیں، لیکن ہاں ان میں بھی جو لوگ صاحب ایمان تھے، میں بتا یہ رہا ہوں کہ حضرت آدم کی اولاد میں کالے بھی، سفید بھی، لال بھی، ریڈ نیشنز کون سی ہیں؟ روس والی، روس کے علاقے کی تمام نیشن یہ ریڈ نیشنز کے، یلو بھی، پیلی بھی، پیلا رنگ بھی۔ یلو نیشن کون سی ہے؟ چائنا ہے، کوریا ہے، جاپان ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ یلو نیشن۔ آپ اور ہم ایشینز گندم رنگ، پھر یورپ گورا، پھر امریکہ گورا بھی اور کالا بھی، پھر افریقہ پورا کالا۔ یہ کیسے ہو گئے کالے؟ یہ کیسے ہو گئے گورے؟ یہ تو بعد میں بتاؤں گا، آپ نہیں بتا رہا، پھر ادھر ہی چلی جائے گی بات ساری۔ آپ لوگ زیادہ مجھ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے انسان کی تخلیق کا عمل کیا ہوتا ہے اور کیسے وہ کتنے دن کے بعد پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے،
سب جانتے ہیں، یا بچے بھی جانتے ہیں. افسوس تو یہ ہے. اب یہ پیدا ہوتے رہے، طبیعت میں تو اختلاف ہے نا. حضرت آدم کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ دو بیٹوں ہی میں جھگڑا ہو گیا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا تو آیا ہے قرآن میں. ہے جی، قتل ہوا روئے زمین پہ پہلا قتل. جھگڑا تو ہے. اچھا، ایک طبیعت ہو بھی نہیں سکتی. کسی کو کھانے میں اختلاف ہوگا، کسی کو رہنے میں اختلاف ہوگا. آج بھی کچھ فیملیز ایسی ہیں جو جوائنٹ سسٹم میں رہتی ہیں نا، مگر پھر ان کو الگ ہونا پڑتا ہے. اس لیے کہ ایک بہو کوئی اگر آ جائے ایسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کاٹنے والی، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہے، بس پھر وہ تباہ ہو کے رہتا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مل کے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے نہیں بھی مل کے گزارا نہیں ہو. چلو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کالے، پیلے، لال سب پیدا ہو رہے ہیں نا. اب ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب ایسا ہے اتنے ہو گئے کہ گزارا نہیں ہے. کالا احمق گورے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، گورا احمق کالے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں. کالے نکل گئے وہاں سے، وہ کہیں اور چلے گئے. وہ جا کے جہاں بسے وہ افریقہ بن گیا. گورے وہاں سے جب نکلے جوائنٹ فیملی سسٹم سے، وہ جہاں جا کے بسے وہ یورپ بن گیا. پیلے جہاں بسے جا کے نکل کے وہ جاپان اور ایشیا اور یہ بن گیا. ادھر ہم لوگ ادھر آ گئے. یہ اس طریقے سے یہ پھیل گئے ہیں. اب میں بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اب یہ تو طے ہو گیا نا، کالے پیلے سب مختلف رنگ. مختلف رنگ ہیں، لیکن اب علاقے بھی الگ الگ ہو گئے، چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پوری روئے زمین پر یہ آدم کی جو مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت واحدہ. یہ ایک امت ہے. کیا مطلب؟ روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے رنگ، نسل اور علاقے اور جغرافیے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قومیت اور امت نہیں بناتے. فرماتے ہیں یہ آدم کی اولاد اور یہ ایک ہی امت ہے. سبحان وما كان الناس الا امة واحدة. یہ تو ایک ہی امت تھے بھائی. فاختلفوا فيه، پھر ان پہ اختلاف.
تو جب تک ان میں رنگ کا اختلاف تھا، جب تک ان میں جگہ کا اختلاف تھا، نسل کا اختلاف تھا، اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک امت ہے. اور جب ان میں اختلاف ہوا عقیدے کا، تب اللہ نے فرمایا کہ کافر ایک امت، مومن ایک. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم جو بتائی وہ عقیدے کی بنیاد پر بتائی، ایمان اور کفر کی بنیاد پر بتائی. اللہ نے رنگ، نسل، علاقہ، تہذیب، جغرافیہ، روایت، ثقافت، اس کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کیا. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف عقیدے کا. معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ دنیا میں عقیدہ بس دو ہی عقیدے ہیں، یا ایمان یا کفر. عقیدہ بنیادی طور پر یہ دو ہی ہیں، یا انکار اللہ کا یا اقرار اللہ کا. تیسری کوئی چیز، اور وہ جو ہے نفاق، وہ عقیدہ نہیں ہے. نفاق نام ہی اس بات کا ہے کہ کوئی عقیدہ نہیں. میں نے بتایا بھی تھا شاید آپ کو، نافق کہتے ہیں چوہے کے بل کو. چوہے جو بل بناتا ہے، اچھا یہ بڑا ہوشیار ہے ہمارے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا بیوقوفوں کو بڑا تیز ہے. یہاں موقع نہیں ملتا ہے. یہاں پر جو آدمی ہے بیٹھا ہے گاڑی والوں کا محتاج کہ بھائی کوئی گاڑی والا کوئی فارغ ہو، کوئی ڈرائیور، کوئی لے جانے والا ہو، پھر لے جائے، پھر لے جا کے کوئی کہیں جانور دیکھے، کہیں اور کچھ دیکھے. وہ یہاں موقع نہیں ملتا ہے. تو یہاں جانوروں کو دیکھ لیں یا انسانوں کو بھی دیکھو، مگر یا انسان بھی جانور ہی بنے رہتے ہیں، ان کو دیکھو انسانوں کو دیکھو، ایک ہی بات ہے. تو یہ بل بناتا ہے چوہا، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ایسا بل بناتا ہے، ایسے گھسے گا اندر سے ایک اور سوراخ کرتا ہے ایسے. یہ کائے کے لیے چوہا اس لیے کرتا ہے کہ ادھر سے بھاگے، اندر جائے، اور اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو ادھر سے نکل جائے. بس منافق بھی دو عقیدے اسی لیے بنتا ہے کہ ایک سے اگر جان کا خطرہ ہو تو دوسرا عقیدہ اختیار کر لے گا، دوسرے سے خطرہ ہوگا تو پہلا اختیار کر لے گا. جیسے چوہا اپنی نافق کو استعمال کرتا ہے ٹنل کو، اسی طرح منافق بھی عقیدے کی ٹنل کو ڈبل کر کے استعمال کرتا ہے. ایک میں خطرہ تو دوسرے سے بچو، دوسرے سے خطرہ تو پہلے سے بچو. اسی لیے اس کو کہتے ہیں منافق. نافق کہتے ہیں ٹنل. آج بھی آپ جائیں، آپ لوگ غور نہیں کرتے، مکے جائیں تو یہ جو پہاڑ کاٹ کے جو بنائی ہے نا ٹنل،
لکھا ہوا ہے نافق، اس میں نافق عرض کر رہا ہوں کہ منافقت اور نفاق کوئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدت دو، ایمان اور کفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ۔ بس یہ ذکر ہے آگے ایک ایسی عجیب و غریب بات قرآن نے بتائی، دو قوموں کا ذکر کیا ہے، اور دو قوموں کا ذکر کیا ہے؟ دو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک ہلاک ہو گئی، دوسری ہلاک ہونے والی تھی، بچ گئی۔ یہ کون سی قوم؟ قوم یونس۔ اور ہلاک ہونے والی قوم موسیٰ۔ دونوں کا ذکر، اور ذکر یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات کا قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اور وجہ اس کی جو ہے علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ جن امتوں سے پیش آئے گا وہ یا یہود ہے یا نصرانی ہے، اور دونوں ہی بنی اسرائیل، تو اس لیے ان دونوں کا ذکر جو ہے زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یہ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں۔ کسی نے بتا دیا تھا اس کو کہ تمہاری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، بس وہی تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں آج سے لڑکا پیدا ہونا ہی بند کرا دیتا ہوں، آج سے میری قوم میں لڑکا ہی نہیں پیدا ہوگا۔ میں کیسے نہیں پیدا ہوگا؟ وہ تو کہوں گا کہ نہیں تم دیکھو میں کیا بندوبست کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا آج کے بعد یہ قانون ہے، یہ لا ہے، لا آف دی اسٹیٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ جو اس وقت فرعون کی اسٹیٹ تھی، لا آف دی جنگل، لا آف دی جنگل۔ یہ فرعون نے اعلان کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہے اسی وقت اندر کاٹ دیا جائے گا، لڑکا پیدا نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کہ لڑکے جو تھے وہ پیدا ہونے سے اس نے روک دیے کہ ان کو ذبح کر دو، تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اس کو بیچارے کو کچھ ہمارا دور دیکھا نہیں تھا، اس نے افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، میں لڑکوں کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کالجوں میں بھیج دیتے خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، بدنام۔ شروع ہو گیا اس پہ عمل، قانون۔
ایک عورت کے یہاں ولادت ہوئی، اس نے کہا کہ یہ تو بہت ظالم لوگ ہیں، یہ تو قتل کر دیں گے، میں تو نہیں ہونے دیتی اپنے بچے کو قتل، میں تو اس کی حفاظت کروں گی جہاں تک ہو سکے، پھر بھی قتل ہوتا ہے اللہ کی مرضی۔ بچہ پیدا ہوا، خاموشی سے اس نے حفاظت تو کر نہیں سکتی، بس یہ کیا کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو لے کے اور کسی ایک چیز میں اس کو آرام سے رکھا، اس کو اور رکھنے کے بعد اس کے لیے بڑا ایک مقصد سا لکڑی کا تیار کر کے اور اس میں دودھ بھی رکھ دیا اور اس کے سردی گرمی کا بھی بندوبست کر کے، بس اللہ مالک ہے، دریا میں آنا ہے، دریا میں ڈالو جی، اب فرعون کے ہاتھوں کیوں قتل کرنا؟ اللہ اپنے مخلوق کا خون جو چاہے کرے، ڈال دیا۔ اب دریا میں کہاں تک جاتا ہے؟ سیدھا سینکڑوں میل چلا جاتا۔ محل فرعون کا دریا کے کنارے، دریا کا پانی جہاں سے گزرتا ہے وہاں اس نے اپنے لیے نہانے کا اور اس کے وہ بنوا رکھا ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں باولی ہوتی ہے، اس طریقے سے محلوں میں ان کے یہاں نہانے کے اور اس کے جو بندوبست ہیں دریا کے کنارے، وہ دریا کا پانی ہر وقت چلتا رہتا ہے، پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی گزر رہا ہے۔ اتفاق سے جو عورتیں نہا رہی ہیں، فرعون کی بیوی نہا رہی ہے، دیکھا کہ یہ ایک کوئی چیز آ رہی ہے، ادھر ہی آئی، انہوں نے کھول کے دیکھا، عورتوں نے کہا فرعون کی بیوی سے، یہ دیکھو کیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ ارے بچہ، چپ، خبر کسی کو نہ پتا، اور چپ چاپ اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ دن تو محل کے اندر، اتنا بڑا محل ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا چیز ہو رہی ہے، رونا دھونا بچے کا ہوتا ہی ہے، کچھ نہیں۔ لیکن اب یہ سوچا کہ یہ میں بات راز نہیں رکھ سکتی، میں فرعون کو بتائی۔ کہا فرعون دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں، اور تم ماسٹر ہوتی ہے نا بات منوانے میں، چاہے فرعون ہی سے کیوں نہ ہو، مجھے یقین ہے کوئی سینکڑوں مرد بھی جاتے فرعون کو منوانے کے لیے تو وہ ناکام واپس آتے۔ ایک عورت جو تھی اس نے جناب سمجھا لیا فرعون کو، دیکھو یہ راز ہے، یہ بچہ، اور یہ بچہ جو ہے ہمارا ہی بچہ۔ اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم، یہ تو یہ تباہی آ جائے گی، سارے قوم میں ہم نے بچے بند کرا دیے۔ اس نے نہیں کچھ نہیں، لیکن آپ بس اس بات کو ختم کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گی، آپ کو نقصان پہنچائے گا، یہ میرے پاس پلے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پالو، دیکھو میری عزت کا سوال ہے، کہیں نہ بتانا۔ اب وعدہ کر لیا اس سے۔ اب کچھ دن گزرے تو پوچھتا ہے آ کے بچہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ ہوا، ایک دن ایسا ہوا کہ گود میں ہے، فرعون کی داڑھی پکڑی اس بچے نے، اس نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ میرے اوپر ضرور حملہ کرے گا، اور دیکھو اس نے حملہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، بچے کی بات کا آپ کو کیوں کرتے ہیں؟ اچھا مجھے یقین دلاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں، یہ بچہ جو ہے یہ اتنا بچہ ہے، کہا اچھا اس کا امتحان لیتا ہوں۔
کہا دہکتے ہوئے کوئلے لے کے سب انگارے، اور ایک پلیٹ میں ہیرے جواہرات لے کے آؤ۔ تم کہتی ہو بچہ، دیکھتا ہوں یہ بچہ ہے یا نہیں، لے کے آؤ، اس کا امتحان ہوگا۔ اگر تو یہ جاتا ہے انگاروں کی طرف، پھر تو یہ بچہ ہے، پھر تو واقعی بچہ ہے۔ لیکن اگر یہ دوسری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نارمل بچہ نہیں ہے، پھر یہ غیر معمولی بچہ ہے، پھر یہ صلاحیتیں اس کی بہت زیادہ ہیں، پھر یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرے لیے خطرہ بچہ۔ دونوں پلیٹیں لائی گئی، انگارے بھی لائے گئے، جواہرات بھی لائے گئے۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے جب ہی نبی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا دل چاہا کہ اس کو بنا دو، نہیں، اس کی پیدائشی نبوت پہ ہوتا ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہے، تو نبی تو ہے۔ دونوں پلیٹیں لائے، جبریل امین کو حکم دیا گیا، جبریل جاؤ، موسیٰ کہیں غلطی نہ کر بیٹھے، ابھی ہے تو چھوٹے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اگر نبی کہیں غلطی کا امکان ہو تو تم جا کے سیدھا کرو۔ نبی کا کام، نبی معصوم ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے قصور نہیں ہوتا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا۔ جو تصور کرے گناہ کا وہ نبی ممکن نہیں۔ بس جاؤ، جبریل جا کے موسیٰ کی طرف، تشتری میں انگارے بھی ہیں، بس، لیکن نبی تو ہے۔